السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وممن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین ایک آپ نے مولوی سنا ہوگا کوکب نورانی، ان کا کہنا ہے کہ سوگ تو یہ 12 ربیع الاول میں ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوکب نورانی یہ بات کہتا ہے کہ غم تو وہ کرے، سوگ تو وہ منائے جن کا کوئی دنیا سے چلا گیا۔ ہمارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے آپ کو مولانا عبدالواحد قریشی نے جواب دیا ہے، مفتی عبدالواحد قریشی نے، وہ ہم سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بیٹا، نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے، نہ اتنا وفات کا غم لے کہ نہ تجھے پیدائش بھول جائے۔ مجھے کہنے لگا وفات، غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، میرے پاک پیغمبر زندہ ہیں۔ میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے، وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا، قبض روح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک کی زندگی ہے۔ اہل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے۔ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے؟ وفات تو ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے تو ہم موت کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی بات ہے، قبر میں زندگی ملی ہے تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے، باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے، یہی بات ہے؟ اچھا ذرا جگر تھام، دل پہ ہاتھ رکھ، سینے پر ہتھیلی رکھ، اب میری باری آئی ہے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ قبر کی زندگی ہر کسی کے لیے ہے، اس میں تفاوت ہے درجے کا۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی انبیاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، اصفیاء سے، فقہاء سے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی ہے، پھر صحابہ کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر عام بندے کی ہے۔ زندگی قبر میں ہر بندے کو ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے صرف عام حالات میں گناہ گار ہے، عذاب سہے گا، نیکوکار ہے، راحتیں ملیں گی۔ وہ شہید ہے، بدن کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ صحابی اور نبی ہے، بدن محفوظ ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، رتبہ بڑھتا جائے گا، حیات کا درجہ بڑھتا جائے گا، مرتبہ بڑھتا جائے گا، زندگی کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ لیکن زندہ تو ہر بندہ ہے، اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، فرشتوں نے پوچھنا ہے من ربک، اس نے کہنا ہے ربی اللہ، فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک، اس نے کہنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے پوچھنا ہے ما دینک، اس نے کہنا ہے دینی الاسلام، اس نے جواب دینے ہیں۔ زندہ تو ہر ہے، اگر تو کہتا ہے قبر میں جا کر پیغمبر زندہ ہے، ہم وفات کے غم کی بات نہیں
نہیں کرتے پھر ہمت کر، جرات کر، طاقت دکھا، سکت دکھا، قوت کو ظاہر کر. جب تیرے ابو فوت ہو جائیں اور امی کا جنازہ اٹھے، یہ بھی قبر میں سوالات و جوابات کے لیے زندہ ہوں گے. تو ڈھول بجانا، زندہ ہوں گے. تو باجے بجانا، زندہ ہوں گے. تو بھنگڑے ڈالنا، زندہ ہوں گے. تو چراغاں کرنا، زندہ ہوں گے. تو جھنڈیاں لگانا، کہنا غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو اور قبر میں زندگی مل جاتی ہے. کرے گا تو؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا؟ عجیب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا، خدا کی قسم ایک صحابی ہل لگا رہے تھے، ہل چلا رہے تھے اپنی کھیت میں. کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اللہ تیری آنکھیں مجھے، جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں ناشکری نہیں کرتا، دست بستہ عرض کرتا ہوں اللہ مدینہ جاتا تھا ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے، شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نبوی کا سرما لگاتا تھا. اب حضور نہیں رہے، اللہ میری آنکھیں اٹھا لے. کہاں جاؤ گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے. یہ عفور اس کا نام ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے. جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی، اس نے جان دے دی کنویں میں گر کے. یار بات کرتے ہو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان بیٹھے تھے. انہوں نے سلام کیا. حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا. حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی، میں نے سلام کیا، مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا. حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے تو سامنے نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا. جب پوری بات کی تو کہا میں تو حضور پاک کی جدائی کے غم میں مدہوش تھا، مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا. تو کیا میں بھنگڑے مٹاؤں گا؟ خوشی غمی تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو، نعوذ باللہ. یہ کیا تبرعوں کی باتیں آج مشہور ہو گئی ہیں. اور میں ایک بات اور کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، آقا نامدار کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، اور یہ حضور کی 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن. اور پیغمبر اسلام کی 3 بیٹے ہیں. حضرت قاسم، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہیں. حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم. پیغمبر اسلام کی سب اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی حضور کی موجودگی میں، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ عنہا. ایک حضرت فاطمہ الزہرا اس دھرتی پر زندہ تھیں. اپنے والد مکرم کے غم کو، جدائی کے صدمے کو حضرت فاطمہ نے کیسے بیان کیا ہے؟ فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا، اللہ اکبر. اے کاش آپ کو عربی آتی اور اس جملے میں آپ اتر کے اس میں غم کی فیلنگز کا احساس کرتے کہ اماں زہرا کیا فرما رہی ہیں. صبت، یہ میں یوں انڈیل دوں نا، یہ گلاس پانی بہ دے ہوتے ویٹ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبا یا سبو، برسا دینا. انا سببنا الماء سبا، قرآن کہتے ہیں ہم نے پانی برسایا ہے آسمان سے. صبت علی مصائب لو انہا، اماں فرماتی ہیں، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے والد مکرم کی جدائی نے میرے اوپر غموں کو بہا دیا، یوں برسا دیا. صبت علی الایامی سرنا لیالیا، روشن دن پر یہ دکھ آتے تو وہ کالی رات بن جاتا. روشن دن پر یہ دکھ آتے وہ کالی رات میں بدل جاتا. سرنا لیالیا. اور اسی مہینے میں وفات رسول اللہ کی، اور میں خوشی خوشی کی بات کر کے وفات کو ہٹا دوں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کو یہ بھی جملہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی،
اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال تھا۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا ابتا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں یا ابتا، اے میرے ابا جان، آپ اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کے جنت کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بات کہی یا ابتا الی جبریل من آ، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب آئیں گے میں ان سے کہوں کہ آپ نہ آیا کریں، جن کے پاس آتے تھے انہوں نے تو رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال ہے، زاروں قطار رو رہی ہیں۔ وہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تلوار نکالی ہوئی ہے، وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن ہی تن سے جدا کر دوں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ممبر لگوایا، پھر واضح نصیحت کی۔ واضح نصیحت ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہا، ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آگے پھر وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اب اگلی بات کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بلال تو نہ جا ہمیں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے ساتھ ملاقات کر لی اور تو مؤذن ہے نبی پاک کا، تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیا کہنے لگے، کہاں پہ کہنے لگے جہاں پہ میرا محبوب علیہ السلام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میں نے وہاں رہ کے کیا کرنا ہے۔ تو ساتھ حضرت بلال نے کیا کہا، اگر آپ نے مجھے امیہ سے آزاد اپنے لیے کروایا پھر میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ پھر میں آپ کا غلام ہوں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کروایا پھر مجھے جانے دے، پھر روکے نہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ کیفیت تھی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے 2 یا 3 غالباً کھانا تک نہیں کھایا، نبی پاک کو ڈھونڈتی رہی ہے، تلاش کرتی رہی ہے۔ وہ نبی پاک کی سواری بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔